ہمارا ہیرو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے خوابوں کو اچیو کر لینا ہے. بڑا فیصلہ ہے, بڑی بات ہے. وہ یہ فیصلہ کر کے سفر پہ نکل پڑتا ہے. وہ جیسے ہی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ ایک چوراہے پہ آتا ہے, جنکشن پہ آتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بھی سڑک ہے, یہاں پہ بھی راستہ ہے, یہ بھی سڑک جا رہی ہے. تو میں کون سی سڑک لوں جو مجھے اپنے گولز اچیو کروا سکے. تو اس کو, ہمارے ہیرو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہادی ہے, گائیڈ ہے, ٹیچر ہے, مینٹر ہے, جو آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے خوابوں تک کیسے پہنچنا ہے. وہ اس ہادی سے, اس گائیڈ سے ٹائم لیتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنے خواب اچیو کرنے ہیں, میں نے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں, تو میں کون سے راستے پہ جاؤں. وہ گائیڈ آگے اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے جانا کدھر ہے. تو ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ تو پتہ ہے میں نے جانا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے. تو گائیڈ کہتا ہے کہ پھر اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو ان میں سے کوئی بھی سڑک آپ کو وہاں لے جائے گی. السلام علیکم, میرا نام ہے محمد خان. یہ ڈریم بریکر سیشنز کا پہلا لیسن ہے کلیئرٹی کے اوپر. دیز ڈریم بریکر سیشنز ڈیزائنڈ ہیں تاکہ ہم اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے جو فریم ورکس ہیں وہ سیکھ لیں. یہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز تو اب ہیں, لیکن یہ قدیم علم ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے, ہمیشہ سے کارآمد رہا ہے, فنڈامنٹل ہے اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے. یہ جو فریم ورک ہے, یہ جو علم ہے, یہ فنڈامنٹل ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سک رہا ہوں بیکاز آف آور فرینڈز ایٹ عزیز اسٹیل. دے ہیو graciously sponsored the whole series. More about them at the end of the video. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو یا جو پوری سیریز جب ایک دفعہ ریلیز ہو جاتی ہے تو آپ تک وہ سارے جو لیسنز ہیں وہ پہنچ جائیں, تو لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے, آپ وہاں پہ جا کے سائن اپ بھی کر سکتے ہو, اور یہ سارا کچھ فری ہے آپ کے لیے ٹو گو تھرو اینڈ ٹو انگیج ود, تاکہ آپ اپنے خوابوں تک پہنچنے کے سارے فریم ورکس لے سکو. ہم واپس ذرا ہیرو پہ آتے ہیں, اور یہ جو ہیرو کی کہانی شروع میں جو ہم نے باندھی ہے, یہ ایلس ان ونڈرلینڈ کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے انگریزی کی, اس کا ہم نے ایک لوکل ورژن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن ہیرو جو ہے ادھر ہی پھنسا ہوا ہے کہ اس کو اب یہ نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے. اب یہ جاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم اس ہیرو سے 2 ایکٹیویٹیز کروائیں گے. اور آف کورس یہ میں چاہوں گا کہ ہم ایکٹیویٹیز آپ بھی کریں تاکہ ہمیں کلیئرٹی مل سکے اور ہمیں اپنے گولز تک پہنچنا نظر آ سکے کہ کیسے پہنچنا ہے. پہلی چیز ہے جو اس ہیرو کو بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں بھائی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ اس راستے پہ آئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ لاہور میں پہنچ جاتے ہیں جناب ملتان روڈ پہ, اور وہاں سے لیفٹ ٹرن لیں تو وہ موٹر وے چڑھیں گے, سیدھا جائیں تو وہ ملتان روڈ پہ ملتان کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تو نارتھ ساؤتھ کا فرق ہے نا, یہ تو بہت بڑا فرق ہے. تو یہ ہیرو کو سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہو لاہور سے یا ملتان جا رہے ہو. کم از کم اتنی ڈائریکشن کا آئیڈیا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو آپ بتا سکیں کہ بھائی مجھے فلانی جگہ کا ٹکٹ چاہیے. تو یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ کلیئرٹی لانی کیسے ہے, اس کا جواب ہوتا ہے کیوں کے اندر, وائی ٹیسٹ. کہ آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے آپ پوچھ لیں وائی. میں نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے, وائی, تاکہ میں پیسے کما سکوں, وائی, تاکہ میں کوالٹی آف لائف بہتر کر سکوں, وائی, کیوں کوالٹی آف لائف بہتر کرنی ہے, تاکہ میں اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھ سکوں, کیوں. تو یہ اس کیوں کا جو یہ ٹیسٹ ہے, وائی ٹیسٹ جو ہے, یہ ایک وارننگ کے ساتھ آتا ہے کہ آپ 6-7 میکسیمم سے زیادہ دفعہ وائی ٹیسٹ نہ کیجیے گا, ورنہ یہ بچوں کی طرح آپ ایک لوپ میں پھنس جاتے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں ملتا. تو ہم جو ایکٹیویٹی کریں گے, جو یہ ہیرو ہمارا ایکٹیویٹی کرے گا, وائی ٹیسٹ کو سمجھ کے کرے گا. تو پہلی ایکٹیویٹی تو ہو گئی یہ وائی ٹیسٹ کو سمجھنا. اب دوسری ایکٹیویٹی جو کہ میں چاہوں گا آپ بھی ہمیں جوائن کریں. ایکٹیویٹی کرانے سے پہلے تھوڑی سی ایک اور وارننگ دے دوں کہ یہ ایکٹیویٹی آپ پلیز ہمارے ساتھ ضرور اس کو کریں. اور اس وقت اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی آپ نہ کیجیے گا, کیونکہ اٹ انوالوز کلوزنگ یور آئیز. لیکن یہ یوٹیوب ویڈیو ہے, آپ شاید اسکرول کرتے ہوئے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو لگے کہ ہاں ٹھیک, چلو بعد میں کر لوں گا کسی وقت. یار 1 منٹ ہمت کر کے ایک دفعہ یہ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا, مثبت فرق پڑے گا. اس ایکٹیویٹی میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اب آپ آنکھیں بند کر لیں.
ہم نے امیجن کرنا ہے آنکھیں بند کر کے، اگر آپ نے نہیں کی تو بھی کر لیں، ہم نے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک جنازے پہ گئے ہیں. آپ ایک جنازے پہ پہنچے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو وہاں پہ اور لوگ بھی جو آئے ہوئے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں. آپ کے فیملی کے لوگ بھی نظر آتے ہیں آپ کو جنازے پہ آئے ہوئے، آپ کو آپ کے دوست بھی نظر آتے ہیں، آپ کو اگر کہیں کام کرتے ہیں تو کالیگز بھی نظر آئے ہیں. تو آپ جب جیسے ہی میت کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جنازے کی جو میت ہے وہ تو آپ خود ہیں، یہ آپ کا اپنا جنازہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ سن سکتے ہیں ان کو، دیکھ سکتے ہیں ان کو، وہ نہیں آپ کو دیکھ سکتے سن سکتے. وہ آپ کے بارے میں، جس طرح جنازوں میں ہوتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بات کریں. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ کیا باتیں کریں گے، سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بات کریں. یہ آپ ابھی تک آنکھیں بند کر کے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور ایک دفعہ کر ہی لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کریں، آپ کو کیسے یاد رکھ رہے ہیں، وہ آپ کی فیملی آپ کو کیسے یاد رکھ رہی ہے، آپ کے دوست آپ کو کیسے یاد رکھ رہے ہیں، آپ کے کولیگز آپ کو کیسے یاد رکھ رہے ہیں، آپ کے نیبرز آپ کو کیسے یاد رکھ رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی سبلنگز. اور اس کو پھر میں ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ اب آپ آنکھیں کھول بھی سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی کرنے کا جو پرائمری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم فورس کریں اپنے آپ کو یہ سوچنے میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو اگلے سوچیں گے ہمارے بارے میں ہمیں اس کی فکر ہو گئی ہے، نہیں نہیں، یہ بالکل یہ مطلب نہیں اس کا. یہ بڑی آسانی سے ہمیں یہ ایکٹیویٹی دکھاتی ہے کہ ہم اصل میں اندر کیا چاہتے ہیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک احساس کرنے والے شخص کے طور پہ جانے جائیں، ناٹ بیکاز کہ ہم مشہوری ہماری یہ ہو، کہ ہم واقعی احساس کرنے والے ہیں، ہم کائنڈ ہیں، یا ہم کریجیس ہیں، یا ہم وہ ہیں جو کہ ہر وقت اگلوں کے لیے حاضر ہوتا ہے، مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں، اور اس کے لیے ہم یہ فیونرل ایکٹیویٹی جو ہے یہ کرتے ہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ میں نے فیونرل ایکٹیویٹی خود بھی کی ہوئی ہے کافی دفعہ، اور میں نے اگلوں کو بھی بہت کروائی ہے یہ اپنے کوچنگ سیشنز میں، اپنے ٹریننگز کے اندر. بہت انٹرسٹنگ بات ہے سر کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کروڑوں اربوں روپیہ کمایا اس نے، یا جی گاڑیاں اس کے پاس بہت بڑی تھی، کیا بات ہے اس کی. مٹیریل تھنگز کے اوپر ہوتی، میں نے تو آج تک نہیں سنی کسی نے یہ کہا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جنازے پہ یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ یار بہت امیر آدمی تھا، بڑے پیسے والا تھا، کیا بات ہے اس کی، بس یہی بات ہو رہی ہو. نہیں. اور اس فیونرل ایکٹیویٹی کا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس میں سے وہ 3 ایسے ٹریٹس نکال سکیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر موجود ہوں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3، کم از کم 3. اور یہ 3 پھر وہ ہمارے ہدف بن جاتے ہیں کہ جو بھی ہم اپنے ڈے ٹو ڈے میں کام کریں اس کا لنک ڈائریکٹلی ان 3 کے ساتھ بن جائے. تو جب یہ ایکٹیویٹی ہمارا ہیرو کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا ہر وقت جواب موجود ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے اس سے کہ بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، تو اس کو پتا ہو کہ میں نے وہاں جانا ہے جہاں پہ میں شاید کائنڈ ہو سکوں، زیادہ کائنڈ ہو سکوں، زیادہ فیئر ہو سکوں، زیادہ کریجیس ہو سکوں، احساس کرنے والا ہو سکوں، اگلوں کی زندگی خوبصورتی سے بدلنے والا ہو سکوں. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ہوں، وہ آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے لفاظی میں لانا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی چیز موجود ہو، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اس کو کم از کم دیکھنا ہے. کیونکہ یہ وہ کلیئرٹی ہے جو کہ گراؤنڈ ورک لے کرتی ہے، یہ وہ شفافیت ہے جو آپ کی دھندلی زندگی میں ایک فوکس لاتی ہے کہ آپ کو، آف کورس یہ ہم مثال بنا رہے ہیں، ہم کہانی بنا رہے ہیں، اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی آپ سے آ کے پوچھے گا اچھا یار یہ صبح آفس اٹھ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، تو آپ کہیں کہ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز سم ون ہوز کائنڈ، یا میں ایک احساس کرنے والا بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. نہیں، یہ آپ جب اپنے آپ سے کانورسیشن کرتے ہیں، جب یہ انٹرنل کانورسیشن ہوتی ہے
تو تب یہ کلیئرٹی بہت بہت مفید ہو جاتی ہے. اچھا، اب ہمارے ہیرو کے پاس وہ 3 چیزیں تو آ گئی ہیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ کون بننا چاہتا ہے اپنی زندگی میں. اور اب وہ گائیڈ اس کو ایک اور ریکمنڈیشن دیتا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ ریکمنڈیشن کس کو دے رہا ہے. وہ گائیڈ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا فون نکالیں، اس وقت نکالیں، اور یہ 3 ورڈ جو ہیں یا 3 فریزز جو ہیں ان کا آپ کل کا اپنے فون پہ الارم لگائیں، اس الارم کا نام دیں وہ 3 ورڈز. تو صبح 11 بجے الارم لگائیں، ایک 1 بجے لگائیں، ایک 4 بجے لگائیں، ایک شام 7 بجے لگائیں، کہ دن میں 4 یا 5 دفعہ آپ کو ایک دم سے الارم بج پڑے، اور جب آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہے اچھا یہ وہ ایکٹیویٹی ہے اور یہ وہ 3 ٹریٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں اپنے اندر، یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ وہ ہدف ہیں میرے جس کی طرف میں ہر وقت گامزن ہونا چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے ایک کام کیا تھا، اس کام کا اصل فائدہ مجھے اب یہ ہو رہا ہے کہ مجھے وہ بار بار ریمائنڈر آ رہا ہے. یہ 2 ایکٹیویٹیز اگر آپ اس وقت کر لیں گے کہ آپ پہلے وہ فیونرل ایکٹیویٹی اور اس کے بعد اپنے فون میں ریمائنڈرز لگا لیں، الارمز لگا لیں ابھی اسی وقت، بے شک پاز دا ویڈیو اینڈ ڈو اٹ رائٹ ناؤ، کہ آپ کو وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ضائع نہ ہو. کیونکہ جو کرکس آف دا میٹر ہے کہ انسان کا لفظ ہی نکلا نسیان سے ہے، ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہمارا فیچر سیٹ ہے، یہ ہمارا بگ نہیں ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ ریمائنڈرز ہیں، یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ضروری ہیں. اتنے ضروری ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو الذکر کہا ہے. الذکر عربی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ریمائنڈرز کے لفظ سے، یاد دہانی جسے اردو میں کہتے ہیں. یاد دہانی انسان کے لیے اتنی ضروری ہے. تو یہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے یہ تاکہ ہمیں یاد رہے، اس کو آپ الارم کے ذریعے یاد رکھ سکتے ہیں. اس وقت یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس اویلیبل ہے. جیسے ہی یہ کلیئرٹی آپ لے آئے، اب وی آر ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ مائنڈ سیٹ. مقصد اور ضرورت میں فرق کیا ہے؟ واٹ از دیٹ پروٹوکال آف سپیریئر بینگز، کہ وہ کیسے چند پروون فریم ورکس ہیں جو اپنے ذہن میں ہر وقت وہ رکھتے ہیں تاکہ اس ہدف کو وہ اچیو کرنے کے پاس سے پاس تر ہوتے جائیں. یہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان لیسن نمبر 2. واٹ ڈڈ یو لو اباؤٹ ٹوڈیز سیشن؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس بلو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ساری جو سیریز کی ویڈیوز ہیں یہ ایک ہی جگہ آپ کو آرام سے ایکسیس کر سکو تو فری ہم نے نیچے ریسورس دی ہوئی ہے، لنک دیا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ سائن اپ بھی کر سکتے ہو فار دا اپڈیٹس، اینڈ آف کورس باقی ویڈیو جو جیسے جیسے ریلیز ہو رہی ہیں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہو. یہ ویڈیو سیریز میں زیادہ تر اپنے کوچنگ کلائنٹس کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں پہلے، اینڈ دا فرینڈز ایٹ عزیز اسٹیل انہوں نے اسپانسرڈ دا ہول سیریز. آپ نے اگر اپنی کوئی کنسٹرکشن ریلیٹڈ کام کرنا ہو تو عزیز اسٹیل ہیز ہیلپڈ لاٹ آف پیپل آل اکراس پاکستان. جو بھی آپ کو کوالٹی گریڈ کا سریا چاہیے اپنی کنسٹرکشن کے لیے، اپنے پروجیکٹس کے لیے، عزیز اسٹیل یو ڈیفینیٹلی مسٹ چیک دیم آؤٹ. آئی نو دیم پرسنلی اینڈ پروفیشنلی. I have helped their sales team, I have worked with them and I have also been their client. میں نے بہت عرصہ پہلے ان سے اپنا ایک ہمارے ٹاور کا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا، ان کے لیے میں نے عزیز اسٹیل کو بھی ان کا سریا یوز کیا تھا. انٹرنیشنل گریڈ کا وہ ون آف دا ویری فیو اسٹیل ملز تھیں جو اس وقت بھی وہ سریا جو انٹرنیشنل گریڈ پہ اترتا ہو وہ بنا رہی تھیں، اور ماشاء اللہ سے ابھی بھی وہ ایسے ہی کر رہی ہیں. تو ڈو چیک دیم آؤٹ. اگر کوئی بھی آپ کو اپنا کنسٹرکشن ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے تو عزیز اسٹیل کو آپ نے ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے، لنک ان دا ڈسکرپشن ایز ویل. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ کو آمین کہہ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہیڈ اوور ٹو momekh.com، وہاں پہ فری سبسکرپشن ہے. ہماری کمیونٹی کو جوائن کریں، اینڈ انشاءاللہ I'll see you in the next video. اللہ حافظ.